بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس واپس بلایا. یعنی آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اور آپ کا وصال فرمانا اور اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں جانا وہ بھی اسی مہینے کے اندر، بلکہ اسی تاریخ کے آس پاس یہ دونوں واقعات پیش آئے. ایک ہی مہینے میں اور روایتوں کے اختلاف کے ساتھ ایک ہی دن میں آپ کی ولادت اور آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر خوشی اور غم دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، اور دونوں کے سلسلے میں انسان کو میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے. خوشی کے اظہار کے اندر اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ شریعت کی حدود کو پامال کرنے لگے، اور اسی طریقے سے غم کے اظہار کے اندر حدود کو پامال کر کے دوسرے رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا بے شک
اس انسانیت کے لیے جو قیامت تک آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام انعاموں کے درمیان ایک بہت بڑا اور عظیم الشان انعام ہے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے انسانیت کو اپنی زندگی گزارنے کا مقصد ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، زندگی گزارنے کا دستور ملا، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان امتیاز اس کو آپ کی شریعت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ آپ کی تابعداری کر کے، آپ کی سنت پر عمل کر کے اس کو دونوں جہان کی فلاح اور کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آگے قیامت تک اسی راستے سے ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں مبعوث کیا گیا، جب آپ بھیجے گئے تو کیوں بھیجے گئے، کس مقصد کے تحت بھیجے گئے، اس پر خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیے، ہمیں یہ چیز بھی شریعت کے اندر ملتی ہے۔ صرف خوشی کا اظہار کیا یہ کامیابی کی ضمانت اور اس کا راستہ ہے؟ کیا آپ کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار کر لیا جائے تو ہم شریعت کے اندر اس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ صرف زبانی خوشی اس نجات کے لیے اور اس کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا، آپ کی آمد پر خوشی کے ساتھ ساتھ ان مقصد کو بھی اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا، تب کامیابی ملے گی۔ ورنہ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، شریعت کا مطالعہ کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جو چچا تھے ابو لہب، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی گئی تو بے انتہا خوشی کا اظہار کیا تھا، اور خوشی کے مارے اپنی باندی سویبہ کو اس نے آزاد بھی کر دیا تھا۔ بہت خوشی کا اظہار کیا، باندی کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے کے اندر اپنے کسی غلام یا باندی کو آزاد اسی وقت کیا جاتا تھا جب اپنے خوشی کی آخری انتہا کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ خوشی کے اظہار کی جو سب سے بڑی علامت ہوتی تھی اس زمانے وہ اپنے غلام یا باندی کو آزاد کر دینا ہوا کرتا تھا۔ ابو لہب نے اپنے باندی کو آزاد کر کے اپنی انتہائی خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد سب سے پہلی مخالفت کرنے والا یہی آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی، تو سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے کی اور پتھر مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدبختی کی کہ ہمیشہ اظہار کے لیے سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اور صرف اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نہیں نازل فرمائی، بلکہ اس سورت کے اندر
اس کی بیوی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی اور عتاب کا اظہار فرمایا جو اس کے شانہ بشانہ چل رہی تھی. تو خوشی کا اظہار تو بے انتہا کیا تھا، لیکن انجام کار کیا ہوا کہ آپ کے مقصد کے اوپر اپنے آپ کو نہیں لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پاک کے اندر اس کو بدبخت شمار کر دیا. اور دوسری طرف آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے آپ کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور آپ کے ساتھ ہر موقع کے اوپر شانہ بشانہ چلے، آپ کے مقصد کے اوپر اپنا جان لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی صلاحیت لگائی، اپنا سب کچھ آپ کے مقصد کے اوپر لگا دیا، آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پاک کے اندر متعدد مواقع کے اوپر تذکرہ فرمایا، ان کی تعریف کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مقام کے اوپر ان کو دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں متعدد بشارتیں دی. احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور 8 دروازے سے مختلف طرح کے لوگ داخل ہوں گے اپنی عبادتوں کے اعتبار سے. کوئی نماز کی پابندی کرنے والا ہے تو باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنے والا ہے تو باب الصوم سے داخل ہوگا، کوئی ذکر کرنے والا ہے تو باب الذکر سے داخل ہوگا. اس طریقے سے مختلف عبادتوں کے طریقے پر 8 دروازے جنت کے اندر بنائے گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا بھی نیک بخت ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا شرف حاصل کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یقین ہے کہ وہ تم ہوگے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان 8 دروازوں سے داخل ہونے والے ہوں گے. یہ کس چیز کے اوپر مقام ملا تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے اوپر انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف زبان سے محبت کا اظہار کر دینا یہ کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں اس طریقے کے اوپر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اس طریقے کے اوپر اپنے آپ کو چلانا پڑے گا. آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ حقیقی کامیابی اور حقیقی محبت ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر مسلسل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کیا ہے. ایک حدیث کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر 10 سال تک رہا، اور اس 10 سال کے اندر میں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جس کا آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے اس پر مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی. آپ نے کوئی کام کہا، میں نے اس کو نہیں کیا، آپ نے کبھی اس کے اوپر مجھ کو ڈانٹا نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اپنے خادم خاص کو 10 سال کی مدت کے اندر کبھی ڈانٹ پھٹکار نہیں لگائی، بلکہ ہمیشہ محبت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا. اس حدیث کے اندر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم میں نے کسی ریشم کو نہیں پایا. یعنی ریشم جو ملائم ہونے کے اندر دنیا کے اندر ضرب المثل ہے، فرمایا کہ آپ کی ہتھیلی اس سے بھی زیادہ نرم تھی، آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ اس سے زیادہ خوشبودار میں نے کوئی عطر نہیں دیکھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں وہ بیان فرماتے ہیں.
وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے. بنیا یہ محبت کے اندر قائد ہے، میرے چھوٹے بیٹے، میرے پیارے بچے، جس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح شام اس حالت کے اندر کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو تو تم ایسا کر لینا. یعنی صبح شام ایسے کرنا کہ تمہارا دل ہر ایک کی طرف سے بالکل پاک صاف ہو، تمہارے دل کے اندر کسی کی قدوت، کسی کی برائی، کسی کی طرف سے حسد، کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، دل بالکل پاک صاف آئینے کی طرح ہو. اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ایسا کر لینا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس کے اوپر قادر ہو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کر لینا، یہ تعبیر بتلاتی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دلوں کو بالکل پاک صاف رکھا جائے اور دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی قدورت اور میل نہ ہو. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تم ایسا کر لینا. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے، یہ بات میرا طریقہ ہے کہ دلوں کو دوسروں کی طرف سے بالکل صاف کرنا. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. آپ نے محبت کا معیار اپنی سنت کو قرار دیا ہے. صرف زبان سے دعویٰ کر لینا اور نعرے لگا لینا اور اس پر کچھ جھنڈیاں لہرا دینا اور شیرین تقسیم کر دینا اور باقی سال کے ایام کے اندر اپنے آپ کو بالکل آزاد خیال کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. آپ کی محبت زندگی کے ہر لمحے کے اندر سما جانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے وہ 24 گھنٹے کی روزانہ کی زندگی کے اعتبار سے ہے کہ ہم اپنے روزانہ کی زندگی کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنے سونے جاگنے کے اندر، اپنی ملاقات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی شادی کے اندر، اپنی غمی کے اندر، اپنے بازار کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی تنہائی کے اندر، اپنے اجتماع کے اندر، زندگی کے اندر جتنے لمحات آ سکتے ہیں، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، ہر لمحے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے اور ہم سے اس تعلیم کو اختیار کرنے کا مطالبہ ہے. تبھی جا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جب سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے تبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے اندر حق بجانب ہوں گے اور سچے ہوں گے. صرف زبانی دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. کوئی اپنے باپ سے محبت کا بہت اظہار کرے کہ ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی والدہ سے محبت کا بہت اظہار کرے کہ اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے والدین اس سے کوئی کام کہتے ہیں کہ فلاں کام کر دو، بازار سے فلاں سامان لا دو، مجھ کو فلاں ضرورت کا سامان لا کر دے دو، تو وہ کہتا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہاں سے. محبت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں فوراً اس کام کو بجا لایا جائے. جس ضرورت کا اظہار کر رہے ہیں فوراً اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ محبت ہے. وہیں پر بیٹھے رہنا اور صرف جو ہے تو زبانی دعویٰ کرنا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو تکلیف پہنچانے کے مرادف ہے کہ جو کام کہہ رہا ہوں وہ کام نہیں ہو رہا ہے، صرف محبت کا دعویٰ ہے. حضرات صحابہ کرام، ان کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بے انتہا محبت کرنے والے تھے. چشم فلک نے ویسا محبت کرنے والا نہ پہلے دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے گی جیسی محبت صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. دنیا اس کی مثال کبھی پیش نہیں کر سکتی. یہ بالکل کھلا ہوا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے. جیسی محبت صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، ویسی محبت کرنے والے اس روئے زمین پر قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن صحابہ کرام نے اپنی محبت کو عمل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے. آپ نے کوئی حکم دے دیا، کوئی اشارہ کر دیا، بلکہ اشارہ تو بہت دور ہے، آپ کا کوئی منشا صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا یہ منشا ہے
उस मंशे के ऊपर अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए, चाहे हमारी दुनिया हमें उजड़ती हुई नजर आए, आप राजी होने चाहिए। आपकी खिदमत से दूर जाना सहाबा किराम के लिए मुमकिन नहीं था कि आपके मस्जिद को छोड़ दें, आपके पास हाजिरी को छोड़ दें, आपसे मुलाकात को छोड़ दें। उनको अंदेशा हुआ करता था कि आपकी ज़ियारत नहीं करेंगे तो अंदेशा है कि जान निकल जाएगी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम लगा दिया, कोई हुक्म दे दिया, बस उस हुक्म को पूरा करना है। मालूम है कि मैं इस हुक्म को पूरा करने के लिए जाऊंगा, वापस आऊंगा तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं यहां पर मौजूद नहीं पाऊंगा, आप दुनिया से जा चुके होंगे। लेकिन उसके बावजूद आंख से आंसू भी जारी है, सब कुछ जान रहे हैं, उसके बावजूद आपके हुक्म को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये मोहब्बत का मेयार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल किया जाए। सिर्फ ज़बानी मोहब्बत का इजहार, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप दुनिया के एतबार से भी देख लीजिए तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस महीने के अंदर यही पैगाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों मबऊस किए गए, आपने क्या तालीमात दी हैं, क्या तरीका दुनिया वालों के सामने पेश किया है, खास तौर से उम्मत मुस्लिमा के सामने, कि किस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमें उस तरीके को अपनी जिंदगी में लाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुन्नत सद अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको आपका सच्चा आशिक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।